بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لداخ میں 30 جون 2020 پر چائنا انڈیا کے درمیان لیفٹیننٹ جنرل لیول پر مسلسل 12 گھنٹے کی ٹاک ہوتی رہی، جس میں انڈیا نے پی ایل اے کی فوج کا ڈس انگیج ہو کر واپس فنگر 8 پر جانے کی ڈیمانڈ رکھی۔ انڈیا کے مطابق لائن آف ایکچوئل کنٹرول فنگر 8 والے مقام پر ہی بنتی ہے، لہٰذا پہلے والا اسٹیٹس کو بحال کر دیا جائے، یہ انڈیا کی ڈیمانڈ تھی۔ جبکہ دوسری طرف چائنا کا موقف بالکل کلیئر تھا۔ چائنا کے حساب سے فنگر 2 تک کا علاقہ چائنا کی ٹیریٹری بنتا ہے۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس طرح یہ مذاکرات تو فیل ہو گئے، جس کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی قوم سے اپنے خطاب میں کرونا کی سچویشن پر ہی بات کرتا رہا۔ لداخ مذاکرات یا اس سچویشن کے متعلق ایک لفظ تک نہ کہا۔ ناظرین، لداخ سیکٹر کے 14,000 فٹ کی بلندی پر موجود پینگونگ جھیل والا علاقہ متنازع بنا ہوا ہے۔ اس جھیل کی کل لمبائی 134 کلومیٹر اور اس کی میکسیمم جو چوڑائی ہے وہ 5 کلومیٹر بنتی ہے۔ چائنا انڈیا کے اس فیس آف سے پہلے 60% حصہ اس جھیل کا چائنا کے پاس اور جبکہ 40% حصہ انڈیا کے پاس تھا۔ جھیل کے ساتھ لگنے والے پہاڑی رینج کے علاقے میں پہاڑی اسپرس کو فنگرز نمبر دیے گئے ہیں۔ چائنا اس وقت بڑی پیش قدمی کر کے فنگر 4 کے علاقے میں کھڑا ہے۔ جیسے جیسے چائنیز فوج ایڈوانس کرتی ہے، اسی طرح بھارتی فوج پس قدمی پر مجبور ہو کر اگلے علاقے چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ چائنا اب تک 3 مختلف علاقوں میں تقریباً 40 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ فنگر 8 سے فنگر 4 تک کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر بنتا ہے، جس پر چائنا نے مکمل قبضہ کر کے اس کو سیکیور کر لیا ہے۔ اب چائنا کی نظر یقیناً فنگر 3 پر موجود انڈین پوسٹ پر ہوگی اور اسی علاقے میں دنیا کی بلند ترین ایئر اسٹرپ میں سے انڈین ایئر فیلڈ دولت بیگ اولڈی 16,500 فٹ کی بلندی پر موجود ہے، جس کو چائنا انڈیا وار 1962 میں بنایا گیا تھا۔ انڈیا اسی ایئر فیلڈ کو لداخ میں لاجسٹک سپلائی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین میڈیا کے مطابق انڈیا اب لداخ میں موجود اپنی فوج کو پینگونگ جھیل میں پیٹرولنگ کے لیے 1 درجن ہائی سپیڈ انٹرسیپٹر بوٹس جو کہ لیٹسٹ سرویلنس گیئر سے ایکوپ ہوں گی وہ مہیا کرے گا، جبکہ چائنا کے پاس پہلے سے ہی اپنی بنائی ہوئی ٹائپ 928B ویسلز پیٹرول ویسلز موجود ہیں، جنہیں پینگونگ جھیل میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، لداخ کے رہائشیوں نے کچھ دن پہلے BBC کو بتایا تھا کہ انڈین آرمی کی بہت زیادہ نقل و حرکت جاری ہے اور اتنی کثیر تعداد میں فوج کا موو ہونا 1999 میں کارگل جنگ کے دوران ہی دیکھا گیا تھا۔ انڈیا کے مطابق اس وقت لداخ میں تقریباً 45,000 فوج ڈپلائی کی جا چکی ہے۔ ساتھ ہی انڈیا نے ٹینکس اور کامبیٹ وہیکلز بھی پہنچا دی ہیں۔ لوکل اسکولز خالی کرا دیے گئے ہیں۔ LPG سلنڈرز اور دیگر سامان وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈین میڈیا یہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے 20,000 فوجی گلگت بلتستان میں تعینات کر دیے ہیں۔ اسکردو بیس بھی چائنا کے حوالے کر دیا ہے۔ ISPR کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ ناظرین، آج صبح اچانک انڈیا کا پرائم منسٹر نریندر مودی لداخ کے علاقے نیمو کے ایئر فیلڈ پر اترا۔ انڈین فوج کے سربراہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت بھی اس کے ساتھ تھے۔ فوجیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور سچویشن کے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی لی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئیں کہ جن میں لداخ کے زخمی انڈین فوجی رو رہے تھے، بہت زیادہ پریشان اور دل برداشتہ لگ رہے تھے۔ تو آج انڈیا کے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے وزٹ کیا جائے اور خود فارورڈ ایریا پر پہنچ گئے۔ خطاب میں لداخ پر ڈپلائیڈ 14 کور کی تعریف کی کہ کس طرح چائنیز فوج کے سپاہیوں سے مار کھا کر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی بہادری اور شجاعت کی داستان ملک کے ہر گھر میں گونج رہی ہے۔ بھارت ماتا کے دشمنوں نے تمہارا غصہ اور غضب دیکھ لیا ہے۔ پھر ایک عجیب بات کہی کہ اب ایکسپینشنزم کا دور ختم ہو گیا ہے، یہ ترقی کا زمانہ ہے، ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، جبکہ خود آئے روز نئے علاقے یونین ٹیریٹریز میں شامل کرتے جا رہے ہیں، کشمیر کی جان نہیں چھوڑ رہے، اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، چائنا نے لداخ کے تقریباً پورے علاقے میں موبائل کمیونیکیشن بند کر دیا ہے۔ فنگر 5 پر ہیلی پیڈ بنایا ہے۔ اب آنے والے وقت میں انڈیا کو مزید ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ ادھر انڈیا ممکنہ جنگ کی صورت کے پیش نظر جاپان کے ساتھ نیول ایکسرسائز کر رہا ہے۔
امریکہ سے F-35 لے رہا ہے، روس سے S-400 اینٹی ایئرکرافٹ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ T-90 ٹینکس اور APCs ایئر لفٹ کر چکا ہے۔ چائنا کی نیوی اور کوسٹ گارڈ نے بھی ساؤتھ چائنا سی میں وار ڈرلز شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ نیپال کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، جس کا نتیجہ انڈیا نیپال کی موجودہ کشیدگی ہمارے سامنے ہے۔ تو بوقت ضرورت پاکستان نے بھی چائنا کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ اس تمام صورتحال کے ڈیولپ ہونے پر پاکستانی افواج بھی اس وقت ہائی الرٹ ہیں۔ چائنا انڈیا کی لمیٹڈ وار والی سچویشن میں انڈیا کے پاکستان والے علاقوں گلگت بلتستان، کشمیر پر حملہ کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستانی فورسز پہلے سے ہی تیار کھڑی ہیں۔ ناظرین، اس پورے معاملے میں اصل بات ہے چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی۔ سی پیک بھی اسی انیشیٹو کا حصہ ہے۔ انڈیا لداخ میں سڑکوں کا ایک نیٹ ورک اسی لیے بنا رہا ہے کہ مستقبل میں اس انیشیٹو کو نقصان پہنچایا جا سکے، سی پیک کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ اب انڈیا کے مطالبے پر چائنا کبھی بھی واپس فنگر ایٹ پر نہیں جائے گا، کیونکہ چائنا اپنے معاشی مفاد پر اتنا بڑا کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ انڈیا میں چائنیز اپلیکیشنز پر پابندی کے معاملے پر بھی چائنا کو کافی تشویش ہے، اور امریکہ پہلے ہی چائنیز اکانومی تباہ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی پوری طاقت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے امریکہ نے اپنے 3 فائٹر ایئر کرافٹ کیریئرز ساؤتھ چائنا سی میں پہنچا دیے ہیں، اور یقیناً یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹننگ میسیج ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں۔